جی حسن بھائی، آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا کہ IMF کی جو اب مزید شرائط آئیں گے وہ مزید کڑی ثابت ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، امیر تنظیم اسلامی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، آپ کا ماشاءاللہ معاشی جو تعلیم ہے اس حوالے سے بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اعلیٰ سطح کی تعلیم آپ نے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے اسلام کے لیے اور قرآن مجید کے لیے بھی آپ کی تعلیم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو سر آپ تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے کہ اس وقت جو صورتحال معاشی ہمارے سامنے ہے سب کے، تو اس میں حکمرانوں کو اب کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ عالمی دباؤ اپنی جگہ، عالمی حالات اپنی جگہ، لیکن آخر ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے آپ بتائیے کہ اس وقت حکمرانوں کے کرنے کا کیا کام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی IMF کی طرف سے پریشرز گورنمنٹ آف پاکستان پر ہیں اور اس کے نتیجے میں مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی کا طوفان بھی ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. البتہ یہ جو سودی قرضوں کے نتیجے میں آج ہم اس سطح پر پہنچے ہیں، یہ کوئی 2-4 برس کا معاملہ تو نہیں ہے نا. ہماری مستقل تاریخ ہے اور 1988 سے ہم نے SAP اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت ان عالمی اداروں سے سودی قرضے لینا شروع کیے. اگر آپ 1988 سے پہلے کی فیگرز کو دیکھیں اور آج کی فیگرز کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہماری پہلی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ہمارے آئین میں بھی طے شدہ بات ہے کہ خدارہ اس سود کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں، ایک سوال آتا ہے کہ بیرونی قرضوں کا آپ کیا کریں گے اور بیرونی سود جو آپ دینا پڑ رہا ہے آپ کو، اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے، اس پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. البتہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنل ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ سے زیادہ ہے. اندرونی قرضے بیرونی قرضوں سے زیادہ ہیں اور ود ان پاکستان، یعنی مملکت خدا داد پاکستان کے اندر یہ جو سودی معاملات قرضوں کے، خدارہ اس کو تو پہلے مرحلے پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی جو اتنا بڑا سود کا عفریت، یعنی سودی قرضوں کا عفریت ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کا حاصل یہ کہ اس وقت آپ کے میرے ملک میں جو ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہوگا انشاءاللہ، وہ 1,80,000 روپے کم و بیش کا مقروض پیدا ہو رہا ہے. تو ایک ہمت تو کرنا پڑے گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو اعلان جنگ ہم نے کر رکھا ہے اس کو ختم کرنے کے اعتبار سے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم ماننے والوں کا معاملہ الگ ہے. ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے ہماری معیشت سنبھل نہیں سکے گی. ایک اور اہم نقطہ ہے تو واس اور نصیحت کی بات، لیکن ہمارے معاشی معاملات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن پاک سورہ طٰہٰ کے آخر میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. دنیا کی سزا ہے. اللہ کے ذکر، یہاں مراد قرآن حکیم، وحی کا آخری ایڈیشن قرآن حکیم ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج ہم اسی کو رو رہے ہیں نا. ملک لیا تھا قرآن کے نام پر، سنت کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ کی شریعت قائم نہیں. نہ سود کے دھندے ختم ہو رہے ہیں، نہ جوئے سٹے کا بازار ختم ہو رہا ہے، نہ بے حیائی کا طوفان ختم ہو رہا ہے. اللہ کی شریعت کے نفاذ کی طرف چلے تو پھر اللہ بھی گارنٹی دیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اس طرف ہماری نگاہ نہیں جاری. ریاست مدینہ کی بات بھی ہو رہی ہے اور رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے. ارے رحمت للعالمین کو اتھارٹی تو مان لو اور ریاست مدینہ کے اصولوں کو بھی تو لے لو، تو انشاءاللہ تعالی اس تناظر میں بھی حکمرانوں کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر محنت کرنے کی ضرورت ہے. باقی اور معاملات ہیں اندرونی اعتبار سے، سود کے ساتھ ساتھ جوئے کے معاملات ہیں، بہت سارے حرام نوعیت کے آمدن کے ذرائع جو ہماری آمدنی میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا جو ہے وہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے. اعتبار ختم ہو گیا. ہمارا انٹلیکچول جو ایسٹ تھا وہ برین ڈرین ہو چکا ہے اور لوگ انویسٹمنٹ اس ملک سے باہر لے کر چلے گئے. اس اعتماد کا بھی جو فقدان ہے اس کو دور کرتے ہوئے اس اعتماد کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکشن کی طرف تو توجہ کر رہے ہیں. اللہ کے دین نے زکوٰۃ کا سسٹم عطا کیا اور پاکستان ایک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے. ہماری 70% پلس ایکسپورٹ جو ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں. ہمارے ملک میں زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا معاملہ بھی بنتا ہے جو ایک اسلامک گورنمنٹ کا بہت بڑا ریونیو جنریشن کا ریسورس ہے، لیکن ملک میں عشر کے تعلق سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ توجہ نہیں ہے. زکوٰۃ کی وصولی اور واقعتاً صحیح معنی میں وصولی اور اس کی تقسیم، اور عشر کی وصولی اور صحیح معنی میں اس کی تقسیم، یہ بھی ہماری ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے.